السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ سنیچر کی جو ہماری یہ اسپیشل کلاس ہوتی ہے، آج وہی کلاس ہے جس میں میرا عنوان انشاءاللہ آپ کے سامنے رہے گا، آخرت پر ایمان کے فائدے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہہ کر اور آپ تمام کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں کو آگے پھیلانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخرت پر ایمان، سب سے پہلی چیز آخرت سے مراد کیا ہے؟ مطلب میں آخرت اگر کہہ رہا ہوں تو آخرت سے مراد کیا ہے؟ تو اصل آخرت کہا جاتا ہے قیامت کے دن، اور قیامت کے بعد جتنی بھی چیزیں ہونے والی ہیں ان تمام کو آخرت کہا جاتا ہے۔ پر یہاں پر ہم آخرت سے مراد اس سے اور پہلے اگر لیں تو انسان کے موت کے بعد کی زندگی، آسان لفظوں میں اگر سمجھیں آخرت کسے کہا جاتا ہے تو انسان کے موت کے بعد کی زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ من ماتا قام علیہ آخرہ، بعض علماء کرام نے یہ جملہ بھی کہا ہے کہ جو مرتا ہے اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے تقریباً ہر ایک پیج یا سیکنڈ پیج کے اوپر آخرت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار آخرت کو ثابت کرتا ہے، قیامت کا دن، قیامت کے بعد کا دن، جنت کا ذکر، جہنم کا ذکر اللہ رب العالمین بار بار قرآن کے اندر کرتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت سے جوڑنا چاہتا ہے، آخرت کو یاد دلانا چاہتا ہے۔ آخرت کو یاد کروا کے اللہ رب العالمین ہمیں کچھ فائدے دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اگر اس میں آپ لکھیں، پہلا پوائنٹ، ایمان بالغیب کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آخرت غیب کی چیز ہے، ہم اسے جانتے نہیں ہیں، تو ایمان بالغیب کیا ضروری ہے، یا غیب پر ایمان رکھنا کیا ضروری ہے؟ یہ پہلا سوال ہمارے اس ٹاپک کا۔ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آخرت پر یا غیب پر ایمان رکھنا ایک مومن پر ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ غیب پر ایمان رکھنا یا آخرت پر ایمان رکھنا ایک مومن پر واجب ہے۔ اس کی پہلی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 7۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ آیت نمبر 2 سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو۔ اور اللہ کی نظر میں متقی کون؟ تو اللہ کی نظر میں متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب مطلب ہر وہ چیز جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہر وہ چیز جس کو ہماری نظر دیکھ نہیں پاتی، ہر وہ چیز جس کو ہم نے مشاہدہ نہیں کیا ہے پر ہم سن کر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے بتانے پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے بتانے پر ایمان لائے، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے والی کتاب ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوسری دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 50، جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے، جس میں جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے تھے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے اللہ کے نبی سے کہ آپ ان سوالات کا جواب دیجئے۔ آپ نے ایک سوال جب کیا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے، تو ارشاد فرمایا ایمان کہا جاتا ہے، جس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ بنیادی چیز بتائی کہ آپ آخرت کے دن پر ایمان رکھیں، یعنی اگر جب تک آپ کے اندر ایمان نہیں، آپ اللہ کے راستے پر نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہی نہیں، آپ نے اللہ کی قدرت کو مانا ہی نہیں۔ تو یہ دو دلیلیں اس بات کی کہ غیب پر ایمان رکھنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھے۔ غیب پر ایمان رکھنے کو اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے۔ اب دوسرا، اسی ٹاپک کے اندر دوسرا پوائنٹ بنے گا، کفار مکہ آخرت کے منکر تھے۔ کفار مکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں کفار مکہ سے اللہ رب العالمین نے جو خطاب کیا ہے، جو بات چیت کی ہے، تو اس کے اندر ایک بنیادی چیز آپ دیکھیں گے کہ کفار مکہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ آخرت کے دن کے منکر تھے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے
آخرت کا ذکر ان کے سامنے زیادہ کیا. آپ قرآن کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار آخرت کو ریپیٹ کرتا ہے. کبھی جنت کا ذکر، کبھی جہنم کا ذکر، کبھی مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر. اس کا مقصد ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منکرین کو ایمان دلانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان جب دلانا چاہتا تھا کہ آخرت پر یقین رکھو، آخرت کو مانو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منوانے کے لیے کئی طریقے قرآن کے اندر اپنائے کہ تم مرنے کے بعد کی زندگی پر کیسے ایمان رکھ سکتے ہو. مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھنے کی تمہارے پاس کیا دلیلیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دلیلیں ذکر کی، جن میں سے میں صرف 5 دلیلیں ذکر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو کیسے یقین دلایا کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو کیسے یہ یقین دلایا کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا، جسے ہم آخرت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقوں سے اس بات کو ثابت کیا، جس میں سے میں 4 باتیں آپ کے سامنے یا 4 دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کفار مکہ کو یہ یقین دلایا، کیسے کفار مکہ کو یہ بتایا کہ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ یعنی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، جنت کا قیام ہوگا، جہنم کا قیام ہوگا، عمل کے مطابق اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا یا جہنم کے اندر ڈال دے گا. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کئی طریقوں سے کیا، جس میں سے میں 4 طریقے آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 77 کے اندر بتائی، جس کی ہیڈنگ آپ لکھیے گا نمبر 1 کی، کہ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی طریقے سے انہیں سمجھایا. سب سے پہلا طریقہ یہ بتایا کہ جو ایک بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 77 کے اندر ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان پر بڑا تعجب ہے کہ وہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے ایک حقیر نطفے سے اسے انسان بنا دیا؟ وہ تھا کیا؟ باپ کے اندر سے ایک نطفہ خارج ہوتا ہے، ماں کے رحم میں داخل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین وہاں پر اسے پورا انسان بنا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تجھے مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں، اگر یقین نہیں آتا تو صرف اتنا یقین رکھ کہ وہ اللہ تعالیٰ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے جبکہ تو نہیں تھا، تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا؟ بھئی کسی بھی چیز کو پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس لیے بنا سکتا ہوں کیونکہ میں نے پہلی بار بنایا، اور جو پہلی بار بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے آخرت پر یقین کے لیے یہ دی، مردہ زمین کی مثال، بنجر زمین کی مثال. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بھی سمجھایا کہ آپ آخرت پر ایمان رکھ سکتے ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ویسے تو ذکر کرتا ہے، پر سورہ اعراف آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مردہ اور بنجر زمین کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 57 کے اندر، کیا تم مردہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم بنجر زمین کو نہیں دیکھتے؟ جب پوری طرح بنجر ہو جاتی ہے، پانی نہیں آتا ہے، بنجر ایسا لگتا ہے کہ یہ مر گئی، پر اللہ تعالیٰ آسمان سے جیسے ہی بارش نازل کرتا ہے وہ زمین دوبارہ ہری ہو جاتی ہے، اس کے اندر کھیتی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بنجر زمین کو ہری کر سکتا ہے، دوبارہ سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ تجھے پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آخرت کو قائم نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. تیسری اللہ تعالیٰ نے دلیل دی آسمان اور زمین کو پیدا کر کے. آسمان اور زمین کی پیدائش کو اللہ رب العالمین نے دلیل بنایا اس بات پر کہ جو اتنے بڑے آسمان اور زمین کو بنا سکتا ہے، جو اللہ رب العالمین اتنے بڑے زمین اور آسمان کو قائم کر سکتا ہے، کیا وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ مرنے کے بعد زندگی نہیں دے سکتا؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین آیت نمبر 81 کے اندر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ اللہ تعالیٰ جس نے اتنے بڑے آسمان اور زمین کو بنایا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. اب دیکھیے اللہ رب العالمین یہاں پر انکار کرنے والوں کے اعتبار سے دلیلیں کتنی زیادہ رکھ رہا ہے. ایک کو بولا کہ بھئی جو پہلی بار بنا سکتا ہے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے،
اس دلیل کو نہیں مانا. پھر بولا مردہ زمین کو دیکھ اپنے سامنے اللہ کیسے زندہ کر سکتا ہے, تو کیا وہ دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے. تیسری دلیل دی کہ وہ اللہ رب العالمین جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, کیا وہ تجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ رب العالمین ڈیفرنٹ ٹائپس کی دلیلیں دے رہا ہے. اور آخری چوتھی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انسان کی پیدائش کا مقصد, اللہ تعالیٰ یعنی چوتھی دلیل کو آپ اتنا لکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف. چوتھی دلیل میں لکھیے اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف, کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ عادل مانتے ہو, اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے, تو اس کا عدل کیسے ہوگا اگر ایک ظالم ظلم کرتے کرتے مر گیا؟ کیسے جب ظالم کو بدلہ ہی نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کا عدل کیسے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کی بھی دلیل ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون آیت نمبر 115 کے اندر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول میں بیکار میں پیدا کر دیا ہے, تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا, دوبارہ لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہے. کیا تم اپنی تخلیق کو بھول گئے, اپنے مقصد کو بھول گئے, اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئے؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کی زندگی دی ہوئی زندگی کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا. یعنی یہ 4 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر قرآن کے اندر ذکر کر کے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا, قیامت کے دن تمہیں لوٹایا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کسی ظالم کو ایسے نہیں چھوڑتا, قیامت کے دن ہر مظلوم کو اس کے ظلم کا بدلہ دلایا جائے گا. یہ بات میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی. یہ میرے ٹاپک کے اندر انٹری تھی آپ کی, آخرت پر ایمان کے فائدے. تو بھئی فائدے کے پہلے یہ تو پتا چلے کہ آخرت پر ایمان کہا کسے جاتا ہے. اب یہاں پر تیسرا پوائنٹ آپ لکھیں گے کہ آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تو آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جو بھی چیزیں بتائی ہیں وہ ہمیں نظر آئے یا نظر نہ آئے, اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا قائم کرنے والا ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں آخرت کے تعلق سے نظر نہیں آتی ہیں وہ ہمیں نظر آئے نہ آئے پر ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, اللہ رب العالمین حساب لینے والا ہے, اللہ تعالی میدان محشر کا قائم کرنے والا ہے. آخرت یعنی جو بھی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اس پر ایمان رکھنا, آخرت پر ایمان رکھنا ہے. جنت نظر نہیں آتی پر ہم ایمان رکھیں, جہنم نظر نہیں آتا پر ہم ایمان رکھیں, قبر کو ہم نہیں جانتے, ہم نے نہیں دیکھا پر ہم ایمان رکھیں. ان تمام چیزوں پر, مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان کو آخرت پر ایمان کہا جاتا ہے. اب میں اپنے ٹاپک کی اگر بات کروں کہ آخرت پر ایمان کے فائدے کیا ہیں, بھئی کیوں ہم آخرت پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ آخرت پر ایمان رکھنے کے بینیفٹس کیا ہیں, فائدے کیا ہیں؟ میں کچھ فائدے آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے دیکھیے ابھی تک میں نے جتنی بھی آپ کی کلاسز لی, کوشش یہی کر رہا ہوں کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں آئیں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں بھی رہ سکیں اور آپ لکھ کر اسے یاد کر سکیں انشاءاللہ. یہی ہماری اس کلاس کا مقصد ہے. آخرت پر ایمان کے فائدے. آخرت پر ایمان کا سب سے بڑا, سب سے پہلا فائدہ ہے عمل میں اخلاص آ جاتا ہے, تقویٰ آ جاتا ہے. انسان کے عمل میں اخلاص آ جاتا ہے, تقویٰ آ جاتا ہے. اب آپ تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں, سیٹرڈے کلاسز کے اندر ہم نے پہلی کلاس لی تھی ریاکاری کے اوپر. میں نے ریاکاری کے بارے میں بتایا تھا اور تب میں نے آپ کو اخلاص کے بارے میں بتایا تھا. اب آج آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں, للہیت لانا چاہتے ہیں, اپنے ہر عمل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو آخرت پر ایمان رکھنا پڑے گا.
بھئی جب آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے ایک ویژن بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، اچھے عمل پر اللہ جنت دے گا، برے عمل پر جہنم دے گا، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں میرا حساب لے گا، میدان محشر کے پہلے قبر میں عذاب ہوگا اگر برا عمل کروں، تو آٹومیٹک آپ کے عمل کے اندر انشاءاللہ اخلاص آ جائے گا۔ میں عمل کس کے لیے کروں گا؟ اللہ کے لیے۔ میں نیک اپنے آپ کو کس کے لیے بناؤں گا؟ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ میری زندگی کا مقصد ہے تقوی، میری زندگی کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے آخرت پر ایمان سے۔ اب جس کے سامنے آخرت ہی نہ ہو، جس کے سامنے اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہ ہو، جس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات، آخرت، قیامت، جنت، جہنم کا تصور ہی نہ ہو، وہ کیا مخلص ہو کر عمل کرے گا؟ اسے تو یہ لگے گا نا دنیا کا فائدہ مل جائے، دنیا میں میرا نام ہو جائے، لوگ مجھے بڑا کہنے لگ جائیں، لوگ یہ کہیں کہ بڑے سخی ہیں، بڑے دینے والے ہیں، بڑے عطا کرنے والے ہیں، میرا مقصد تو دنیا ہے۔ تو ریاکار آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پر جس کے دل کے اندر توحید ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ دلیل چاہیں تو لکھیں سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ آپ سورہ زلزال پڑھتے ہیں، سورہ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یاد کرو اس قیامت کے دن کو جس دن زمین کے اندر زلزلہ آ جائے گا، یہ زمین پھٹ جائے گی، زمین کے اندر کا بوجھ باہر نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ زلزلے کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کا دن کا ذکر کر رہا ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ اگر تو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے نا، تو قیامت کے دن کے زلزلے کے بارے میں سوچ۔ اور وہ زلزلہ کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیل کو اس آیت کے اندر بتایا کہ اس دن کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ میں بچہ ہوگا، یعنی پریگننٹ عورت ہوگی، اس زلزلے کے ڈر کے مارے بچہ پیدا کر دے گی۔ اگر کوئی عورت جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ، رضاعت والا بچہ ہوگا، ڈر کے مارے وہ اپنے بچے کو پھینک دے گی۔ اتنا ہولناک وہ دن ہوگا۔ اس دن کی ایسی ہولناکی ہوگی، ایسا خوف کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے سامنے عمل کے اعتبار سے انسان کو کھڑا کیا جائے گا۔ نیک ہے تو نیکی کے اعتبار سے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ سوا نیزے پر سورج ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، اللہ تعالیٰ غضب اور خوف کے عالم میں ہوگا۔ ذرا امیجن کر کے دیکھیے نا وہ منظر اپنے سامنے لائیے نا ایک مرتبہ، تب آپ کو پتا چلے گا آخرت پر ایمان کا فائدہ کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا آخرت کیا، جنت کی بات کرتے ہو، کیا جہنم کی بات کرتے ہو؟ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ اس سے عمل سدھرتا ہے، عمل کے اندر اخلاص آتا ہے، ہر عمل کے اندر بندے کے اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے کہ میں ہر حلال کام کروں گا کیونکہ میرا اللہ مجھے حساب دینے والا، میں ہر حرام سے بچوں گا کیونکہ میرا اللہ میرا حساب لینے والا ہے۔ کتنا ہولناک وہ منظر ہوگا، کتنا ہولناک وہ دن ہوگا، کیسا عمل ہمارا ہوگا، عمل کے مطابق کیسے اللہ کے سامنے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ صحیح معنوں میں آخرت پر ایمان رکھ لو، اس زلزلے پر یقین رکھ لو، میدان محشر پر یقین رکھ لو، تو تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ وہ ڈر کیسا؟ صرف 2 مثالیں بتاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، وہ ابو بکر صدیق جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر تم جنتی ہو، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، وہ ابو بکر صدیق مرنے کے وقت رو رہے ہیں، انتہائی زیادہ رو رہے ہیں۔ کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے آپ کے ڈر کی؟ آپ تو اچھے ہیں، آپ کا تو عمل اچھا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق اس وقت روتے روتے کہتے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل۔ ابو بکر صدیق اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کاش کہ میں ایک جھاڑ ہوتا جسے زمین سے اکھاڑ دیا جاتا اور اسے جانور کھا لیتے اور اللہ میرا حساب نہ لیتا۔ مجھے حساب کتاب کے دن سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، مجھے میدان محشر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ تھا تقویٰ جس نے انہیں آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دیا تھا۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ ہم نے عمر ابن خطاب کے چہرے کو دیکھا، اس چہرے کے اوپر 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھی زیادہ رونے کی وجہ سے۔ اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو بہتر بنا۔ وہ عمر کہ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی،
وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے ہیں. ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے, اپنے عمل کو رکھ کر دیکھیے. کچھ پتا نہیں ہے, بے عملی کا عالم ہے, برے عمل بڑے بھرے پڑے ہیں, زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزری ہے, اس کے بعد بھی اللہ کا ڈر نہیں. آخرت پر اگر ایمان ہوگا نا تو یہ ڈر آپ کے اندر آئے گا. اور اگر آپ کے دل کے اندر ہر گناہ کے پہلے, ہر حرام کے پہلے یہ ڈر نہیں آتا, اس کا مطلب آپ کا ایمان آخرت پہ نہیں ہے. آپ زبان سے تو بولتے ہو آخرت آخرت آخرت, پر آپ کے دل کے اندر وہ آخرت موجود نہیں ہے. اگر موجود ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے, اگر موجود ہوتی تو آپ نے عمل کو بہتر بناتے. آج ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں نا سماج سدھار کی کوشش, سماج کو بدلا جائے, ڈاکٹرز بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں, انہیں اچھا ڈاکٹر بنایا جائے, رشوت خوری عام ہوتی جا رہی ہے, آفیسز کے اندر اچھے لوگوں کو جلایا جائے, چوری ختم ہو, ڈکیتی ختم ہو, ریاکاری ختم ہو, رشوت ختم ہو. ان سب کو ایک بہتر سماج بنانے کا صرف ایک ذریعہ ہے, وہ ہے اللہ کا ڈر اور آخرت کا ڈر. جب آخرت کا ڈر ہوتا ہے نا تو اکیلے میں بھی ڈر لگتا ہے, جب کوئی نہ دیکھے تب بھی ڈر لگتا ہے, جب کہیں نظر نہ آئے تب بھی ڈر لگتا ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے, میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے, میرا اعمال نامہ تو بھرا جا رہا ہے, اللہ کے سامنے میرے عمل کی تو پکڑ ہو رہی ہے. تو آخرت کا ڈر, اگر آخرت پر صحیح معنوں میں ایمان ہو جائے تو بندہ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے, اور اس کے عمل کے اندر اخلاص آ جاتا ہے, اس کے عمل کے اندر للہیت آ جاتی ہے. وہ ہر نیکی اس لیے کرتا ہے کیونکہ میرا اللہ خوش ہو جائے گا, وہ ہر گناہ سے اس لیے بچتا ہے کیونکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ فرسٹ پوائنٹ. دیکھیے میں اگر چاہوں تو اس ایک ایک پوائنٹ پر اپن بہت لمبی بات کر سکتے ہیں, اس ایک ٹاپک کو کئی ہفتوں تک چلا سکتے ہیں, پر میں چاہتا ہوں ہر ہفتے کچھ بہتر چیزیں آپ کے سامنے لانے کے لیے میں 3 دن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بہتر آپ کے سامنے لایا جائے. اس مقصد سے میں بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ شارٹ میں بات کرتا ہوں تاکہ باتیں آپ زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں. اور ڈیٹیل تو الحمدللہ سب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, کوئی بچے تو ہیں نہیں. آپ خود چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کی بہت ساری ڈیٹیل لکھ کر اپنے سامنے پوائنٹس بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. تقوی کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں, بہتر سماج کیسے بنایا جائے, اچھا ڈاکٹر بن جائے گا, اچھا انجینئر بن جائے گا, اچھا عامل بن جائے گا, رشوت خوری کا خاتمہ ہو سکتا ہے, حرام کاری کا خاتمہ ہو سکتا ہے, چوری ڈکیتی کا خاتمہ ہو سکتا ہے, بزنس میں دھوکے کا خاتمہ ہو سکتا ہے, صرف ایک چیز سے, آخرت پر ایمان, اللہ کا ڈر, اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر انشاءاللہ ایک انسان کو بہتر انسان بنا سکتا ہے. دوسرا بہت بڑا فائدہ جو آخرت پر ایمان سے حاصل ہوتا ہے وہ ہے انسان دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. انسان دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. اس کو آپ سمجھیں, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ ہر پوائنٹ تاکہ آپ کنفیوز نہ رہ جائیں. انسان دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا. اب دنیا کی نعمت سے دھوکہ کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان کو اللہ رب العالمین ذرا سا مال عطا کرتا ہے, کل تک غریب تھا, فقیر تھا, محتاج تھا, اب اللہ رب العالمین نے ذرا انعام کر دیا, کاروبار چل گیا, نام چل گیا, ذرا نام بڑا ہو گیا. اب جیسے ہی اللہ تعالیٰ مال دینا شروع کرتا ہے نا, انسان ان نعمتوں سے دھوکہ کھانے لگ جاتا ہے. تکبر, ریاکاری, بڑاپن, اپنے آپ کو بڑا ماننا, لوگوں کو حقیر ماننا, حرام کو حرام نہ سمجھنا, گناہ کو گناہ نہ سمجھنا, یہ سب چیزیں عام ہونے لگتی ہیں کیونکہ انسان نعمتوں سے دھوکہ کھا جاتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی, اب میری موت آنے والی نہیں, اب میرا حساب ہونے والا نہیں. تو اگر آخرت پر ایمان ہو جائے تو انسان نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اب آخرت کا ایمان کیسے فائدہ دے گا؟ اس پوائنٹ پر ہمیں فائدہ ایسے دے گا کہ آپ سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً سورہ آل عمران آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کو بڑا مزین کر دیا ہے. ان نعمتوں کو بڑا مزین کر دیا ہے, مطلب اس کو اچھے ریپ کے اندر, اچھی پیکنگ کے اندر کر دیا ہے, مزین کر دیا ہے. کس کس چیزوں کو؟ من النساء, عورتوں کو, والبنین, بچوں کو, والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے انبار کو, گھوڑوں کو, کھیتی کو,
یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی نعمت کو انسان نعمت مانتا ہے، مال کو، پیسے کو، بیوی کو، بچے کو، دولت کو، اللہ تعالیٰ نے سب کا ذکر سے ایک آیت کے اندر کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو بس دنیا کا سامان ہے، یہ تو بس دنیا کا سامان ہے، جتنے دن دنیا ہے اتنے دن کا سامان ہے۔ پر سنو، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے نا تمہیں بہترین لوٹنا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے نبی، کیا میں تمہیں اس ساری نعمتوں سے زیادہ کوئی بہتر چیز نہ بتا دوں؟ کہا کیا ہے بہتر چیز؟ کہا وہ لوگ جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنت میں جنت تیار کر رکھی ہے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر بہترین بیویاں عطا کی جائیں گی، اللہ کی رضا عطا کی جائے گی، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ اس آیت پر ذرا سا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین اس آیت سے ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ دنیا کی یہ ساری نعمتوں سے کبھی دھوکہ مت کھانا، اولاد کا ہونا، بیوی بچوں کا ہونا، مال کا آنا، دولت کا آنا، پیسے کا آنا، سونے چاندی کا آنا، دولت کے انبار کا آنا، یہ سب اللہ کہتا ہے تیرا امتحان ہے، اس سے دھوکے میں مت آنا۔ کبھی میں دے کر آزماتا ہوں، کبھی لے کر آزماتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ مال آ رہا ہے اس کا مطلب اللہ راضی ہے، دکان چل رہی ہے اس کا مطلب اللہ راضی ہے۔ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے، دونوں طریقے سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ پر مومن کبھی بھی نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ دیکھیے نا آپ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے دیا اور زیادہ جھکنے والے بن گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، اللہ نے مال دیا اور زیادہ جھکنے والے بن گئے۔ انصاری صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے جب عطا کیا وہ اور زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے۔ یہ مال تیرا امتحان ہے، یہ اسٹیٹس تیرا امتحان ہے، یہ پیسہ تیرا امتحان ہے، تو دے بھی سکتا ہے اور لے بھی سکتا ہے، ہم اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، ہم تو جب تو دے گا ہم اور زیادہ تیری طرف قریب آ جائیں گے۔ تو آخرت پر اگر ایمان ہوگا تو وہ نعمت سے دھوکہ نہیں کھائے گا، پر جن کا ایمان نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں، دھوکے کے اندر آ جاتے ہیں۔ ذرا سا مال آیا، تکبر، گھمنڈ، کبر، بڑپن، اپنے آپ کو بڑا ماننا، لوگوں کو چھوٹا ماننا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ پر جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے اس کے اندر کبھی تکبر نہیں آتا۔ آپ غور کیجئے گا، میں ہر پوائنٹ کے ساتھ اس پوائنٹ کو نہ ماننے کا گناہ بھی بتاتے جا رہا ہوں۔ تقوی کی ضد ریاکاری، تقوی اگر یا تو آخرت پر ایمان ہوگا تو فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کے اندر اخلاص آئے گا، اور نہیں ہوگا تو ریاکاری آ جائے گی۔ دوسرا پوائنٹ، اگر آخرت پر ایمان ہوگا تو آپ نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاؤ گے، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کے اندر تکبر آ جائے گا۔ اسی کو آپ اپوزٹ پہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ تکبر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ریاکاری کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دونوں طرف سے آپ بات کو انشاءاللہ کلیئر کر سکتے ہو۔ اس میں ایک مثال صرف اپنے سامنے رکھیں۔ ایک مرتبہ ایک شہر تھا جس کا نام تھا قبرص۔ یہ شہر مسلمان فتح کر لیتے ہیں، مال دولت سونا چاندی کا انبار لگا دیا جاتا ہے، صحابہ کرام خوش۔ ان میں ایک صحابی تھے ابو عبیدہ، جب یہ ساری نعمتیں ان کے سامنے آتی ہیں نا وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، اللہ نے آج انعام دے دیا، قبرص نام کا شہر ہم نے فتح کر لیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے، اب رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ مال جن لوگوں کے پاس تم سے پہلے تھا نا وہ بھی تم جیسے تھے، پریشان حال تھے، اللہ نے مال دے کر آزمایا، وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا۔ اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس مال کے آنے کے بعد اللہ کے نافرمان ہو جائیں اور اللہ ہمارے اوپر کسی تیسرے کو مسلط کر دے۔ مجھے سوچ سوچ کر ڈر لگتا ہے اور یہ بات کا مجھے رونا آتا ہے۔ مطلب صحابہ اکرام نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے، نعمت کے آنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے۔ جیسے آج ہمیں اللہ اگر مال دے تو ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ مال تیری ذمہ داری ہے، اب مجھے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، مجھے خیرات کرنا پڑے گا، غریبوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ارے اسی لیے تو کہا گیا نا کہ مال دینے کے بعد تو ڈبل مشکل ہے کہ مال کا جواب دینا پڑے گا، اور نہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ کو جواب زیادہ نہیں دینا پڑے گا۔ مال جتنا زیادہ اتنا زیادہ سوال جواب، تو مال کا زیادہ ہونا ہمیشہ اچھے ہونے کی دلیل نہیں۔ اس لیے نعمت سے کبھی دھوکہ مت کھائیے، نعمت آنے کے بعد اللہ کی طرف جھکیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیے۔ تیسرا فائدہ، اگر آخرت پر ایمان ہوتا ہے نا تو ایمان رکھنے والا کبھی حسد نہیں کرتا۔ ہماری امت کی سب سے بڑی پریشانی،
ہماری قوم کی سب سے بڑی پریشانی، ہمارے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ آج حسد ہی بنا ہوا ہے. حسد حسد، جلن جلن جلن. کسی کو علم پر حسد، یہ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، ان کا نام اتنا کیسے چل گیا، حسد شروع. کسی کو مال پر حسد، اس کی دولت کیسے آ گئی، اس کے پاس مال کیسے آ گیا، اس کے پاس رتبہ پیسہ گاڑی کیسے آ گئی، حسد. سازشیں شروع، جادو ٹونا شروع، یہ کر دو وہ کر دو، اس پر یہ کروا دو وہ کروا دو. اب حسد کے اندر جو گناہ ہو سکتا ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. اب یہاں پر اس کا اپوزٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی حسد کرتا ہے اس کا مطلب اس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے. حسد کر رہا ہے اس کا مطلب تقدیر پر ایمان نہیں ہے. یعنی وہ حسد کر کے اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری تقسیم سے خوش نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ تو نے اسے علم دیا میں اس سے خوش نہیں ہوں، اللہ تو نے اسے پیسہ دیا میں اس سے خوش نہیں. اس کا مطلب میرا تقدیر پر ایمان نہیں، میں تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا. اگر تقدیر پر ایمان ہوتا تو میں کہتا الحمدللہ اللہ تو نے اس کو جتنا دیا وہ تیرا عطائی اور تیرا دینا، مجھے جتنا دیا وہ میرے لیے کافی ہے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ حسد نہیں کرتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے. پر ہم اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے اندر کبھی حسد نہیں ہوگا. جیسے صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت حدیث نمبر 2887، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2887، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا. لوگ اللہ کی طرف سے برابر تب تک بھلائی کے اندر رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. اللہ نے حسد سے روکا. ارے دنیا میں پہلا قتل میں جو آپ کو بتا چکا ہوں، حابیل قابیل کا مسئلہ، قابیل نے قتل کیوں کیا تھا؟ حسد. یہ زیادہ اسمارٹ ہے، اس کی بیوی بن جائے گی، حسد ہوا قتل کر دیا. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ حسد. آدم کا سجدہ کروں، آدم کو تو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے، مٹی سے بنے ہوئے کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے، میں نہیں مانتا. حسد کے مارے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ایسی ایک دو نہیں ڈھیروں مثالیں. حسد حسد آج ہمیں نہیں کھا رہا، ہماری نیکیوں کو نہیں کھا رہا. ہماری محفلوں میں ایک ایک گھنٹے کا ہمارا ٹائم کیا غیبتوں میں نہیں لگتا؟ وہ غیبت کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. ایک بات یاد رکھنا، غیبت کرنے والا غیبت تبھی کرتا ہے جب وہ حسد کرتا ہے. بنا حسد کے کبھی غیبت نہیں ہوتی. حسد ہوتا ہے تبھی غیبت ہوتی ہے، ورنہ غیبت کیوں کرے گا بھائی؟ جب مجھے اس سے حسد ہی نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر خوش ہوں، وہ جو کرے اس کا مسئلہ، میں جو کروں میرا مسئلہ، تو پھر میں کیوں غیبت کروں گا؟ میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں گا؟ آدمی کبھی وقت ضائع نہیں کرتا، پر حسد کرنے والا اپنا وقت ضائع کرتا ہے. حسد کرنے والا غیبتیں کرتا ہے، حسد کرنے والا الزام تراشیاں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان آخرت پر نہیں، اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں. حسد تبھی آتا ہے جب آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ہے. آپ سوچئے گا، میرا مقصد دیکھیے اس ٹاپک کے ذریعے آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید آپ وہاں تک پہنچ رہے ہیں جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ آخرت پر ایمان بولتے تو ہم سب ہیں، میں بھی بولتا ہوں، آپ بھی بولتے ہو. بھائی اللہ کو مانتے، جنت کو مانتے، جہنم کو مانتے، موت کو مانتے، قبر کو مانتے، پر ماننے کا مطلب، ماننے کا فائدہ مل رہا ہے کیا؟ مل رہا ہے الحمدللہ ایمان ہے. نہیں مل رہا ہے اس کا مطلب میرا ایمان ابھی بھی پکا نہیں، ایمان کو پکا کرنا پڑے گا. پوائنٹ نمبر 4 جو سب سے اہم ہے اور آج ہمیں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے، اگر آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو آدمی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے. پریشانیوں پر صبر کرتا ہے. آخرت پر ایمان کا چوتھا فائدہ پریشانی پر صبر کرنا آ جاتا ہے. دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 155 جو اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم ضرور و ضرور تمہارا امتحان لیں گے، کبھی جان پر تکلیف دے کر، کبھی مال پر تکلیف دے کر، کبھی کاروبار کو برباد کر کے، کبھی بارشوں کو روک کر، کبھی کھیتیوں کو برباد کر کے، کبھی فصلوں کو برباد کر کے، تھوڑا تھوڑا تمہارا امتحان لیں گے. اللہ تعالیٰ جو فائدہ بتا رہا ہے وہ فائدہ کیا ہے؟ بشر الصابرین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جو مصیبتوں کے آنے پر صبر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت دے گا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا.
اور بشارت یاد رکھیے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بشارت کا لفظ اچھے عمل پر استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنت کی خوشخبری. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ پریشانیوں پر صبر دے دیتا ہے. آج آپ دیکھیے نا مثالیں، 10th کا رزلٹ آیا، فیل ہو گئے، سوسائڈ کر لیا. لڑکی پسند نہیں ملی، سوسائڈ کر لیا. گھر میں کوئی چھوٹا موٹا میٹر ہو گیا، سوسائڈ کر لیا. قرضہ زیادہ بڑھ گیا، کاروبار نہیں چلا، سوسائڈ کر لیا، آتم ہتیا کر لیا. پر یاد رکھیے گا، آخرت پر اگر ایمان رکھنے والا بندہ ہوگا نا، وہ مصیبتوں پر صبر کرے گا. اللہ آج کاروبار نہیں چل رہا ہے نا، میرے لیے یہی بہتر ہوگا. اس لڑکی یا لڑکے سے میرا رشتہ نہیں ہوا نا، میرے لیے تو نے کچھ بہتر سوچا ہوگا. میں امتحان میں پاس نہیں ہوا نا، تو نے میرے لیے کچھ بہتر سوچا ہوگا. آخرت پر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور یقین رکھتا ہے. وہ پریشانیوں پر صبر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی پریشانیاں تو میری گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. شادی کا لیٹ ہو جانا، رشتے کا نہ ہونا، پسند کا رشتہ نہ ملنا، ایگزام میں فیل ہو جانا، کاروبار کی تنگی کا آ جانا، پریشانیوں کا بڑھ جانا، اچھی نوکری کا نہ ملنا، اچھے کاروبار کا نہ ملنا، یہ سب چیزیں، یہ سب پریشانیوں پر صبر وہ کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے. اللہ میرا ایمان ہے تجھ پر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا اس آیت کے اندر، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. آخرت پر ایمان رکھنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون. صرف یہ آیت پڑھتے ہیں، بات ختم. انتقال ہو جائے گھر میں، پسندیدہ میرے باپ کا، بھائی کا، بیٹے کا، اولاد کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے، انا للہ وانا الیہ راجعون. چلتا کاروبار بند ہو جائے، انا للہ وانا الیہ راجعون. رشتہ پسند کا نہ ملے، انا للہ وانا الیہ راجعون. میں ایگزام میں فیل ہو جاؤں، انا للہ وانا الیہ راجعون. کرنے والا تو، دینے والا تو، داتا کرنے والا تو. اللہ یہ پریشانی تو نے دی، نجات بھی تو ہی دے گا نا. ارے تکلیف جب تو نے دی ہے تو نکالے گا بھی تو ہی نا. کون ہے تیرے علاوہ نکالنے والا؟ بلکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا جانتے اس ٹائم کیا کرتا ہے جب پریشانی آتی ہے؟ وضو بناتا ہے، مصلے پر بیٹھتا ہے اور اپنے رب سے ضد کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ، میں نے اس سے پہلے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ ضدی بندوں کو پسند کرتا ہے. وہ اللہ سے ضد کرتا ہے، اللہ میرے گھر کے اندر یہ ہو گیا، میں ایمان رکھتا ہوں تیری ذات پر اب مجھے بہتر بدلا دے. اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے نا، میں کہیں نہیں مانگتا، ہاتھ کہیں نہیں اٹھاتا، سر کہیں نہیں جھکاتا، تو مجھے بدلا دے. اللہ میرا وہ رشتہ کینسل ہو گیا نا، اس سے بہتر رشتہ تو مجھے لا کر دے. تو میرا رب ہے نا، میرے ماں باپ سے زیادہ میں تجھ سے ضد کر سکتا ہوں نا، اب میں ضد کر کے بیٹھا ہوں، میری دعا قبول کر. الحمدللہ، اللہ اکبر. اگر ایسا ضدی بندہ بن جائے نا، اللہ تعالیٰ سب عطا کر دیتا، اللہ تعالیٰ سب دے دیتا ہے. آپ سب غور کیجئے گا، جتنے لوگ یہاں کلاس میں موجود ہو، جو بعد میں آڈیو کو سننے والے ہو، اپنے جتنے بھی مسائل ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی ہے، ان ساری پریشانیوں کو سامنے رکھنا اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں کو سامنے رکھنا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت وہ ہے کہ اس میں آن ڈیمانڈ تمہیں ہر چیز دی جائے گی. ایک بار جنت میں چلے گئے، اس کے بعد موت نہ آئے گی. ایک بار جنت میں چلے گئے، ہر نعمت تمہارے اختیار میں ہوگی. اللہ تم سے راضی ہوگا، نعمتیں تمہیں عطا کی جائے گی. تو اللہ میں کیوں ٹینشن لوں؟ یہ دنیا کی تکلیفیں تو آنی جانی ہے، 4 دن کی زندگی ہے. ان پریشانیوں سے کیا میں ہار جاؤں گا؟ کیا میں اپنی زندگی کو ختم کر لوں گا؟ کیا میں موت کو گلے لگا لوں گا؟ اللہ ہرگز نہیں. میں ان پریشانیوں پر صبر کروں گا، کیونکہ عطا کرنے والا تو، دینے والا تو، تیرے سوا اس کائنات کے اندر کوئی دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ میں ہر پریشانی پر صبر کروں گا انشاءاللہ. ہم سب یہ کوشش کریں کہ آج جیسے کاروبار کی تنگیاں چل رہی ہیں، پریشانیاں چل رہی ہیں، قرضے بڑھے ہوئے ہیں، ہم اس بات کو، اس پوائنٹ کو اپنے دماغ کے اندر بالکل بٹھا لیجئے، فکس کر لیجئے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے اور میرا رب مجھ سے زیادہ میرے مسئلوں کو جاننے والا ہے. ارے آپ کے گھر کے اندر جب آپ کی ماں رہتی ہے نا، آپ ماں کے پاس جاتے ہو، گھر میں کتنے ٹینشن کے اندر جاؤ، آپ انٹری کرو، آپ کو دیکھ کر بتا دے گی کیا ہوا، کیا پریشانی ہے، کیا ہوا بتا. باپ آپ سے سوال کرے گا، بردا تیری پریشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس ماں کے پاس تو 1% ہے، دنیا کی ساری مائیں ملا لو 1% رحم اس کے پاس ہے، 99% اللہ کہتا ہے میرے پاس ہے. تیری کون سی پریشانی ہے بڑی؟ اللہ کی طاقت سے بڑی ہے، اللہ کی قدرت سے بڑی ہے کہ تم مر کے دکھائے گا کہ اللہ دیکھ میں اتنا ہار گیا کہ میں مر ہی رہا ہوں.
اللہ کہہ رہا ہے پریشانیاں تو تم سے پہلوں پر آئی، تم پر ابھی آیا ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس پریشانی کیا آئی ہے؟ تم سے پہلے امتوں کو کھڑے آروں سے چیر دیا گیا، ان کی چمڑیوں کو نوچ دیا گیا، ان کے بالوں کو کھاڑ دیا گیا، انہیں زندہ آگ کے اندر جلا دیا گیا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آخرت پر ایمان کا یہ مین پوائنٹ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ آج ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم آخرت پر ایمان کے اس فائدے کو حاصل کریں کہ پریشانی بڑی ہو یا چھوٹی، الحمدللہ میں ہر پریشانی کے سامنے کھڑا ہوں، کیونکہ میرے انبیاء کھڑے تھے، میرے صحابہ کھڑے تھے، میرے اولیاء کھڑے تھے، میرے امام کھڑے تھے، میں سب کے ساتھ جیسے وہ کھڑے تھے میں بھی ہر پریشانیوں کے سامنے کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ پانچواں فائدہ، قربانی اور ایثار کا جذبہ آ جاتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ آ جاتا ہے، جو ہم میں سب سے کم ہو گیا ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اس کورونا بیماری نے، لاک ڈاؤن نے تھوڑا بہت تو ہمیں کہیں نہ کہیں قربانی دینے والا، ایثار کرنے والا، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا بنا دیا ہے، ورنہ اس کے پہلے تو ٹوٹل خود غرضی چل رہی تھی۔ پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے قربانی اور ایثار کا جذبہ دے دیا، تو آخرت پر ایمان رکھنے والے کے اندر قربانی اور ایثار کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کا اپوزٹ مطلب وہ خود غرض نہیں ہوتا ہے، سیلفش نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ دیکھیے نا کئی لوگ ہمارے یہاں زندگی جیتے ہیں صرف اپنے لیے، بس وہ کھا لے، ان کے بچے کھا لے، کام ختم۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 9 ارشاد فرماتا ہے صحابہ کے بارے میں بتاتے ہوئے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، صحابہ کرام کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں، خود پریشان ہو جائیں پر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنتوں کو تیار کیا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ اس آیت کے ضمن میں سنا ہی ہوگا، میں ذکر کر دوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 369۔ اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر ایک مہمان آئے، آپ نے گھر میں خبر پہنچائی کہ گھر میں کچھ کھانا ہے؟ کہا نہیں، گھر میں تو کھانا نہیں ہے۔ کھڑے ہوئے صحابہ سے بولا یہ میرا مہمان ہے، کون اسے اپنے گھر لے کر جائے گا؟ ارے اللہ کے نبی کا مہمان کو کھانا کھلانا اتنا بڑا کام! وہاں یہ تھوڑی پتا تھا کہ گھر کے جا کر دیکھوں، چیک کروں گھر میں کتنا ہے، کیا ہے، نہیں ہے، جبکہ ان کو تو پہلے سے پتا ہے گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے، پر کوئی ٹینشن نہیں۔ اصل ہے مہمان کا کھانا کھانا، دوسرے کے لیے قربانی دینا ان کے دل میں اس لیے زیادہ ضروری تھا کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر تھا۔ اس کا بدلہ اللہ دے گا، اس کے بدلے میں دنیا بھی سنور جائے گی، اس کے بدلے آخرت بھی سنور جائے گی، کیونکہ مہمان جب میرے گھر کھانا کھائے گا تو اپنے نصیب کا کھائے گا، وہ میرا تھوڑی کھائے گا، وہ تو اپنے نصیب کا کھائے گا۔ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا، آخرت پر ایمان انہیں قربانی کا جذبہ لے کر آتی تھی۔ کہا میں لے کر جاؤں گا۔ مہمان کو مسجد میں بٹھایا، گھر گئے، بیوی سے پوچھا بتاؤ کیا ہے گھر میں؟ بیگم نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا دعوت دے کر آ گیا ہوں۔ کہا گھر میں اتنا کھانا ہے، یا تو بچے کھا لیں، یا تو میں کھا لوں، یا تو آپ کھا لو۔ کہا سب سے پہلے تو بچوں کو سلا دے۔ کہا ٹھیک ہے، بچوں کو سلا دیتی ہوں۔ کہا اس کے بعد کیا کرنا؟ میں گھر میں جب آؤں گا نا مہمان کو لے کر، تو کھانے کی 2 پلیٹ آمنے سامنے لگا دینا، کھانا بیچ میں ہوگا، اور جب کھانا شروع کیا جائے تو آ کر دھیرے سے چراغ کو سدھارنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا۔ اب میں کھانے کی ایکٹنگ کروں گا اور مہمان کھانا کھا لے گا۔ اللہ اکبر! یہاں تو بھرے پیٹ میں غریب کی مدد نہیں ہوتی، ہوتے جاتے کسی کی مدد نہیں ہوتی، اللہ نے طاقت دی ہے تب بھی کسی کی مدد نہیں کرتے، اور وہاں پر خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ کیا وہ فرشتے تھے؟ وہ انسان تھے، پر اللہ نے اس انسان کے اندر آخرت کو کیا محبت بھر کے ڈالا تھا کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانا پسند کرتے تھے۔ سارا کام کر لیا، عمل کر لیا۔ فجر کے وقت اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہاں ہے وہ صحابی؟ بلایا اور کہا قد ضحک اللہ تعالیٰ کل تمہارا عمل دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اب عمل کس نے کیا تھا؟ میاں بیوی نے۔ مہمان کو بھی پتا نہیں ہے، گھر میں اندھیرا ہے، کوئی جاننے والا نہیں، پر وہ تو ہے، وہ اللہ تو ہے۔ اس اللہ رب العالمین نے اس صحابی کی فضیلت کو اتنا بڑا ثواب عطا کیا کہ قرآن میں آیت نازل کر دی کہ قیامت تک اب تیرے واقعے کو دنیا یاد کرے گی کہ تو نے ایثار کا جذبہ دکھایا، تو نے خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر! یہ جذبہ کہاں گیا ہمارے اندر؟ کھو گیا ہے ہم میں سے۔ یہ جذبہ کہاں ہے اب ہمارے اندر؟ کسی کی خدمت کرنا، کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنے سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کو دیکھنا، خود بھوکے رہ کر کسی اور کو کھانا کھلانا۔
مہمان نوازی کرنا، لوگوں کی ضرورتوں کا دھیان رکھنا، کاروبار میں لوگوں کی مدد کرنا، قرضہ دے کر لوگوں کی مدد کرنا، یہ جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ مہاجرین اور انصار کی وہ زندگیاں جو میں آپ کو سیرت النبی کے اندر بتا چکا ہوں کہ کیسے جب یہ مہاجر آئے، غریب آئے، فقیر آئے، محتاجی کے اندر آئے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے مدینہ والو انہیں اپنا بھائی بنا لو، سب نے بھائی بنا لیا، کوئی دقت نہیں، یہ میرا گھر لے لے، میرا کھانا لے لے، میرا پیسہ لے لے، سب لے لے، کوئی دقت نہیں۔ کیوں؟ میرا ایمان آخرت پر ہے، میرا ایمان اللہ پر ہے، میرا ایمان جنت اور جہنم پر ہے، میرا ایمان اللہ پر حساب پر ہے۔ کہاں کھو گیا یہ ایمان؟ کہاں چلا گیا یہ ایمان جو ہمیں کھڑا کر دے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے؟ پوائنٹ نمبر 6، آخرت پر ایمان کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر جرات اور بہادری آ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اگر آخرت پر ایمان ہوتا ہے تو بندہ جری اور بہادر ہو جاتا ہے۔ اس کا اپوزٹ بزدلی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا اپوزٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ آخرت پر ایمان کا فائدہ کیا ہے اور نہ ایمان رکھنے کا نقصان کیا ہے، جو آج ہمارے اندر ہے۔ چھٹا فائدہ، آخرت پر جن کا ایمان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بہادر ہوتے ہیں، ان کے اندر شجاعت اور بہادری آ جاتی ہے۔ آج ہم تو بزدل قوم ہے نا، ہر بات سے ڈرتے ہیں، دین پھیلانے سے ڈرتے ہیں، دین کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، حق بتانے سے ڈرتے ہیں، حق بولنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ میرا دشمن ہو جائے گا، وہ میرا دشمن ہو جائے گا، حکومت خراب چل رہی ہے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ ارے اللہ سے ڈر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی عزت کا دینے والا ہے، وہی ذلت کا دینے والا ہے، اسی کے اختیار میں دنیا اور آخرت ہے، وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی جری اور بہادر نہیں، کسی کے اندر دنیاوی بزدلی پائی جاتی ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے ہی نہیں۔ اسے یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی اور موت کا دینے والا، کوئی اور زندگی کا دینے والا، کوئی اور عطا کرنے والا، ارے اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موت اور زندگی کا دینے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ دیکھیے گا اس آیت پر کبھی غور کیجئے گا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اب جان اللہ کی، مال اللہ کا، اب یعنی دنیا میں جان پر جو تکلیف آئے اللہ کی طرف سے، مال پر جو تکلیف آئے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال کے بدلے سودا کر کے جنت کو خرید لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کیا مطلب اس کا مطلب یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، کبھی سامنے والے کو قتل بھی کر دیتے ہیں، کبھی خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ ایمان ہوتا ہے، ان کے اندر خوف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اینڈ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تم اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی اس بیع، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے اس سودے کے بارے میں خوش ہو جاؤ۔ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا سودا کر لیا، تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا فائدہ حاصل کر لیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تجارت بتایا ہے۔ آج ہمارے اندر خوف ہے، آج ہمارے اندر غم ہے، آج ہمارے اندر، ہماری قوم کے اندر بزدلی ہے، ہماری یہ قوم بزدل بنی بیٹھی ہے، اللہ کے سوا بندوں کا ڈر لیے بیٹھی ہے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، یہ مار دے گا، وہ ختم کر دے گا، یہ میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ برا نہ ہو جائے، دین کی بات کروں گا لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت کے اندر میں نے آپ کو اس کو حوالہ نہیں دیا، سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے اندر، سورہ توبہ آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دنیا کچھ دن کی ہے، اپنے اندر بہادری لا، اپنے اندر شجاعت لا، اور شجاعت کے لیے صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیے نا، کیا جذبہ تھا ان کے اندر، کیا بہادری تھی ان کے اندر۔
میں آپ کو اس سے پہلے ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ خالد ابن ولید جب کسی قوم سے غزوہ کرنے جاتے تو اسے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لڑنے آئے ہو یہ ٹھیک ہے، پر ایک بات یاد رکھو، تم جس قوم سے لڑنے آئے ہو وہ اپنی موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم اپنی زندگی سے کرتے ہو، پر آج افسوس ہمیں اپنی زندگی سے محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں، شہادت کی زندگی میں ملنے والی جنت کا یقین نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا یقین نہیں، ہمیں تو بس دنیا چاہیے۔ ایک بات بتائیے، آپ منافق بن جائیں، آپ بزدل بن جائیں، آپ سامنے والے کے سامنے جھک جائیں، آپ کفر کر لیں، شرک کر لیں، بدعتیں کر لیں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے، کیا یہ ساری چیزیں آپ کی موت کو ٹال سکتی ہیں؟ آپ کو موت سے بچا سکتی ہیں؟ آپ کو دنیا میں امر کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر آخرت پر ایمان ہے تو اپنے اندر بزدلی کا خاتمہ کر کے اپنے اندر جرأت اور بہادری لائیے۔ میرا اللہ میرے ساتھ، میرا خالق میرے ساتھ، پوری بستی میں اگر اکیلا میں توحید پرست تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر وہ اللہ مٹانے پر آ جائے کوئی بچا نہیں سکتا، بچانے پر آ جائے کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ اکیلی ذات اس کائنات کے اندر ہے۔ وہ ایمان جو اللہ کے نبی نے ہمیں احادیث کے اندر بتایا کہ سن لو، اگر یہ ساری امت جمع ہو جائے، اگر یہ ساری امت ایک ساتھ جمع ہو جائے اور تجھے ایک فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو فائدہ نہ دے پائیں گے، اور یہ ساری دنیا ایک ساتھ جمع ہو کر تجھے ایک نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نقصان نہ دے پائیں گے۔ اب بتاؤ، اس حدیث کے بعد بھی کیا کوئی ڈر دل کے اندر رہے گا؟ کیا بزدلی رہے گی؟ ارے شجاعت رہے گی، بہادری رہے گی، میں اللہ کے دین کا کام کروں گا، میرا اللہ میرے ساتھ، موت دے گا تو وہ، زندگی دے گا تو وہ، اور اگر اس کے راستے میں موت بھی آ جائے تو انشاءاللہ جنت ملے گی۔ آخرت پر ایمان رکھنے والا کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس کے اندر بہادری ہوتی ہے۔ ساتواں فائدہ، ذمہ داری کا احساس آ جاتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس آ جاتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ صحیح بخاری، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2409، آپ نے ارشاد فرمایا، اَرَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سنو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ یعنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ اگر میں باپ ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں ماں ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں شوہر ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں بیوی ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں بیٹی ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں بہن ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں بھائی ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں کاروباری ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں استاد ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں ڈاکٹر ہوں تو میری ذمہ داری کیا، اگر میں انجینئر ہوں تو میری ذمہ داری کیا۔ یعنی اللہ رب العالمین مجھ سے میری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک عہدہ دے دیا، مجھے طاقت دے دی، مجھے دولت دے دیا، مجھے اولاد دے دی اور اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ پر یہ کب ہوتا ہے؟ جب آخرت پر ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا قیامت کے دن، لائن میں کھڑا کیا جاؤں گا، کپڑے بھی نہیں ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ کی ناراضگی ہوگی، تب اللہ مجھ سے پوچھے گا، بتا دنیا میں کیا کر کے آیا، بتا کیا حق ادا کر کے آیا، میں نے تجھے کاروبار دیا تھا، کیا تو حلال کاروبار کر کے آیا کہ دھوکہ دے کر آیا، قبضے کر کے آیا، پراپرٹیوں پر قبضے کر کے آیا، بہنوں کا حصہ دبا کر آیا۔ ہمارے عام ہے نا، بہن کا حصہ دبا لو، وراثت میں حق مت دو، کرائے کی دکان لو، قبضہ ہی کر کے بیٹھ جاؤ، مکان کوئی دے قبضہ ہی کر کے بیٹھ جاؤ، ادا ہی مت کرو، دو ہی مت، وہ اپنا ہو گیا۔ حرام کھانے کی ہماری عادتیں بن گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس نہیں، کیونکہ ہم نے آخرت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ارے سوچو، صرف میں تو کہتا ہوں کہ امیجن کر کے تو دیکھیے، آپ سوچ کر دیکھیے، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میرا اعمال نامہ کھلا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تجھے پراپرٹی کے اندر اتنا حصہ ملا تھا جس میں اتنا حصہ تیری بہن کا تھا، ادا کیا؟ اعمال نامے میں لکھا ہوگا نہیں، کھا گیا۔ تجھے ایک آدمی نے بھلا سمجھ کر اپنی دکان کرائے پر دی تھی، خالی کیا؟ کہا نہیں، قبضہ کر کے بیٹھ گیا تھا، خالی کرنے کے 4-5 لاکھ لے کر اٹھا تھا۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ کہتا ہے یہ ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں تجھ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تجھ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ تجھ سے سوال کرے گا، ہر ذمہ داری کے بارے میں ہر ذمہ دار سے پوچھا جائے گا۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے حساب دو گے؟ ارے اس دن تو اللہ تعالیٰ قرآن کی کئی آیتوں کے اندر بتاتا ہے کہ جس دن اعمال نامہ کھولا جائے گا نا، اس دن انسان جو مجرم ہوگا وہ چلا کر کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ سب لکھا ہوا ہے، اللہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب لکھے ہیں، اللہ کیا ہوگا؟ اور اس دن چلا کر کہے گا، اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دینا، میں نیک بن کر آؤں گا۔
اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دینا، میں نیکی کر کے آؤں گا، پر وہ ایک بات ہوگی جو تو کہے گا، مرنے کے بعد کسی کو دنیا میں لوٹایا نہیں جاتا۔ یہ دنیا ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک موت نہیں آ رہی، اس وقت کو استعمال کیجئے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ میں ہر پوائنٹ کو بڑا مختصر بتا رہا ہوں۔ احساس ذمہ داری، اور یہی احساس ذمہ داری بندے کو بندہ بنا دیتی ہے۔ ورنہ پتہ ہے ہم لوگ بھلے سے ہم زبان سے نہیں کہتے، پر ہم اپنے آپ کو بندہ نہیں مانتے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ الہ ماننے لگ جاتے ہیں، معبود ماننے لگ جاتے ہیں، اپنے آپ اوپر کسی طاقت کو ہی نہیں سمجھتے، اپنے اوپر اللہ ہی کو نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ۔ اتنے گناہ، اتنا حرام، اور ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کوئی حساب لینے والا ہے۔ تو ذمہ داری کا احساس آ جائے تو بندہ بندہ بن جاتا ہے، اس کے اندر عبدیت کا احساس آ جاتا ہے، اس کے اندر بندہ ہونے کا احساس آ جاتا ہے۔ تو اپنی ذمہ داری کا احساس تب کریں گے آپ جب آپ کا آخرت پر یقین ہوگا۔ 8واں فائدہ، توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ توبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی اس کو تو آپ ویسے ہی سمجھ سکتے ہیں، ایزیلی، بنا دلیل کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ توبہ تب کرو گے نا جب آپ کو آخرت کا ڈر ہوگا۔ اب جب آپ کو جنت جہنم والا مسئلہ دماغ میں ہے ہی نہیں تو توبہ کیوں کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیوں مانگو گے؟ اپنے گناہوں کا اللہ کے سامنے اقرار کیوں کرو گے؟ آپ کو جب یہ احساس ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جنت جہنم قبر حساب کتاب، تو آپ کیوں اللہ کے سامنے توبہ کرو گے؟ لیکن جس کو آخرت پر یقین ہو، جنت پر یقین ہو، جہنم کا ڈر ہو، وہ رو رو کر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کر۔ ایک صرف واقعہ اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، ایک عورت تھی غامدیہ، جن سے ایک گناہ ہو گیا تھا، جنہوں نے بدکاری کر لی تھی۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، گناہ کا احساس ہوا جب تک وہ پیٹ سے حمل سے ہو چکی تھی۔ حمل کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کہا کیا گناہ ہو گیا ہے؟ کہا مجھے آپ پاک کر دیجئے نا۔ اب پاک کرنے کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اگر دنیا کے اندر پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پتھروں سے مار مار کے رجم کر دیا جائے گا، یہ عذاب ہوتا ہے بدکاری کرنے والے کے لیے۔ کہا مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اسے کچھ جنون تو نہیں ہو گیا، کیسی بات کہہ رہی ہے؟ کہا ہاں میں نے بدکاری کر لی، مجھے پاک کر لیجئے۔ آپ نے دیکھا، کہا ابھی تم پیٹ سے اس حالت میں رجم نہیں کر سکتا، جب بچہ ہو جائے تب میرے پاس آنا۔ کتنی مدت رہی ہوگی؟ 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، زندگی کی محبت نہیں آئی ہوگی؟ آئی ہوگی۔ بچہ پیدا ہوتے پھر آ گئے، اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا ابھی یہ بچہ چھوٹا ہے، جب تک یہ کچھ کھانے پینے نہ لگ جائے تب تک میرے پاس مت آنا، اس کے بعد میں تمہیں پاک کروں گا۔ پھر گئیں، بچے کو لے کر جب کچھ مدت کے بعد آئیں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ روٹی کھا رہا تھا۔ کہا کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ ایک صحابی نے ذمہ داری لے لی۔ اب اس کے بعد اس عورت کو باندھا جاتا ہے، پتھروں سے رجم کیا جاتا ہے۔ توبہ، کیسی اللہ تعالیٰ کے آگے معافی۔ ان کے یعنی جس میں اتھر سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، خالد ابن ولید پر خون لگ جاتا ہے، وہ ذرا برا کہہ دیتے ہیں کہ اس عورت نے تو ایسا عمل کیا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس عورت کو برا مت کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اگر پورے مدینہ والوں پر وہ توبہ بانٹ دی جائے تو سارے مدینہ والوں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ توبہ کیوں؟ کیونکہ انہیں جہنم کا ڈر تھا، انہیں قبر کا ڈر تھا۔ اللہ دنیا میں جو عذاب دینا ہے دے دے، میں قبر برداشت نہ کر پاؤں گی، قبر کا عذاب برداشت نہ کر پاؤں گی، تیری ناراضگی برداشت نہ کر پاؤں گی، جہنم کو برداشت نہ کر پاؤں گی۔ دنیا میں معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے۔ اب اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا، نیک عمل کروں گا، اللہ اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا، مجھے معاف کر دے۔ توبہ 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 تب جب آخرت پر یقین ہوتا ہے، جب آخرت پر یقین ہوتا ہے بندہ توبہ کرتا ہے۔ ایک پوائنٹ کو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، آخری صرف 2 پوائنٹ پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ 9واں پوائنٹ، نرمی اور لوگوں کو معاف کرنا آ جاتا ہے۔ نرمی اور لوگوں کو معاف کرنا آ جاتا ہے اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی خاصیت یہ ہے یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں زمین پر بڑی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، ہمارے یہاں بولتے ہیں نا منہ نہیں لگتے، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کب؟ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے، میرا رب اوپر ہے نا، وہ حساب لے لے گا نا، وہ بیٹھا ہے نا، وہ جانتا ہے نا، وہ پہچانتا ہے نا، وہ مجھ سے زیادہ میری پریشانیوں کو جانتا ہے، میں کیوں جواب دوں؟ اللہ ہے نا، قیامت ہے نا، جنت ہے نا، جہنم ہے نا، میدان محشر ہے نا، میں کیوں بدلہ لیتا پھروں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو صاحب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے 1 گالی دی ہے میں 10 دوں گا،
اس نے ایک مارا ہے میں 10 ماروں گا، اس نے میری بہن کو برا بولا میں اس کے ماں باپ تک پہنچاؤں گا اور برا بولوں گا. پر رحمان کے بندے وہ جو اگنور کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھنے والے جو نرمی کا ماحول اپناتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر کے آگے بڑھتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ سارے پوائنٹ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیے کہ کیا میرا آخرت پر ایمان ہے، کیا میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں. نہیں، میری تو زبان چالو ہو جاتی ہے، گالیاں شروع ہو جاتی ہے، بدتمیزی شروع ہو جاتی ہے، برا بھلا بولنا شروع ہو جاتا ہے، جو برا سے برا کر سکتا ہوں وہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہیں صاحب بدلہ لے لو، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، یہیں بدلہ لے لو، جو ہے یہیں کر دو. میرے اور آپ کے نبی کتنا لوگوں کو معاف کرتے تھے، انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو کتنا معاف کیا، صحابہ کرام نے لوگوں کو کتنا معاف کیا. وجہ کیا تھی؟ یہی آخرت پر ایمان. ان کا ایمان تھا آخرت پر، ان کا یقین تھا آخرت پر، ان کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس لیے وہ نرمی کا ماحول رکھتے تھے اور لوگوں کو معاف کرتے تھے. اب میں نے آپ کو کچھ پوائنٹ آج کے ٹاپک کے اندر بتائیں. ویسے تو پوائنٹس بہت سارے تھے پر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آخرت پر ایمان ضروری ہے، اس کی کچھ دلیلیں دی. آخرت کے منکر جب کفار مکہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے ان کو سمجھایا. پھر آخرت کے کچھ فائدے بتائے، اخلاص اور تقویٰ آ جاتا ہے، نعمتوں سے دھوکہ نہیں کھاتا، حسد نہیں کرتا، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، قربانی اور ایثار کا جذبہ آ جاتا ہے، جری اور بہادر بن جاتا ہے، احساس ذمہ داری آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کرتا ہے. ان سب کا مقصد ہے کہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، سوچیں کہ کیا ہمارا ایمان آخرت پر ہے، کیا ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے. اگر ہے تو مجھے یہ فائدے سارے ملنا چاہیے، اور اگر فائدے نہیں مل رہے، میرے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب میرا ایمان ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے، میرا ایمان آخرت پر پورا نہیں ہے، اور اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو مضبوط کروں، میں اپنے آپ کو بہتر بناؤں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمارا ایمان آخرت پر مضبوط فرما دے. اے اللہ ہمیں قبر سے ڈرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں جہنم سے ڈرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے والا بنا دے. آخرت کو سمجھ کر اس پر ایمان رکھنے کے فائدے ہمیں حاصل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں نا، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں نا، اے اللہ ہم ضرورت مند ہیں نا. اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ہمیں نجات عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.